موضوع الدرس في قصة قوم عاد وما فيها من العبر سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، الٹا بند کر دیا اسے. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا علیہ السلام كذلك ارسلنا الى عاد اخاهم هودا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے قوم نوح علیہ السلام کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا فیصلہ ہے کہ ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں. جیسے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی ہدایت کے لیے ہم نے ہدایت کرنے والا بھیجا. قال محمد بن اسحاق هم ولد عاد بن ارم ابن اوس ابن سام ابن نوح. محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ عاد جو ہیں ولد عاد ابن ارم، اور ارم جو ہیں وہ اوس، اور اوس جو ہیں وہ سام کے، اور سام جو ہیں وہ حضرت نوح کی اولاد ہیں. یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں سام، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. قلت هؤلاء هم عاد الاولى الذين ذكرهم الله وهم اولاد عاد ابن ارم الذين كانوا يأوون إلى الأمد في البر كما قال تبارک و تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں عاد الاولیٰ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور عاد اولیٰ جو ہیں عاد ابن ارم کی اولاد ہیں. کانوا یأوون إلى الأمد في البر، وہ صحرا میں جا کر بڑے بڑے ستون بنا کے، خیمے بنا کے رہتے تھے. کما قال تعالی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذلك لشدة بأسهم وقوتهم. اللہ نے ایسی قوم کوئی پیدا نہیں کی جو قوم عاد کی طرح طاقتور ہو، تو اپنی شدت میں اور قوت میں وہ معروف تھے. کما قال تبارک و تعالی فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، کہ قوم عاد جو تھی انہوں نے تکبر کیا، فساد کیا زمین میں
اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ من اشد منا قوۃ، کون ہے ہمارے مقابلے پہ طاقت میں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تو ان سے بڑی طاقت والا ہے نا، لیکن وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فقد کانت مساکنہم بالیمن بالاحقاف وہی جبال الرمل، ان کے مساکن جو تھے، ٹھکانہ جو تھا وہ احقاف میں تھا، یمن کے علاقے میں، اور یہ وہاں ریت کے گویا کے پہاڑ تھے، یعنی ٹیلے تھے اور تودے تھے۔ قال محمد بن اسحاق محمد بن عبداللہ بن ابی سعید الخزائی ان بالطفیل عامر بن واصلہ سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول لرجل حضرموت هل رأیتہ قال نعم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ تم نے حضرموت کے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا هل رأیت کثیبا احمر یخالطہ مدرة حمراء ذاک اراک وصدر کثیر بناحیت کذا وکذا من ارض حضرموت هل رأیتہ قال نعم۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہاں جو سرخ ٹیلا ہے اور اس کے ساتھ مٹی بھی بڑی سرخ ہے، اور وہاں جو ہے بیری کے اور اراک کے درخت ہیں، وہ جگہ تم نے دیکھی ہے؟ فلاں فلاں جگہ میں حضرموت کی فلاں طرف ہے۔ حل رأیتہ قال نعم، ہاں امیر میں نے دیکھا ہے۔ قال واللہ انک تنعتہ نعت رجل قد رآہ، اور نے کہا بالکل آپ جو فرما رہے ہیں نا ایسے فرما رہے ہیں گویا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ قال لا ولکنی قد حدثت عنہ، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے بتلایا گیا ہے۔ فقال الحضرمی وما شانہ یا امیر المؤمنین، اور نے کہا تو پھر مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ قال فیہ قبر ہود علیہ السلام، رواہ ابن جریر، کہ وہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک قول ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے ان کی قبر مبارک حضرموت کے علاقے یمن میں ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پھر ہجرت کر کے تقریباً مکہ شریف آ گئے تھے، اور ان کی موت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کی قبر بھی مکے میں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے تاریخی روایات پر اور اسرائیلی روایات پر اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی کتابوں میں لکھ دیا کہ 70 انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ مسجد خیف یعنی مینا میں ہیں، حالانکہ یہ کوئی روایت نہیں، نہ حدیث مبارک ہے، نہ حضور پاک نے فرمایا، نہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے مینا کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کو اپنا خواب بتلایا، پھر ان کو ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے، ان کو لٹا بھی دیا، اور جب چھری گردن پہ رکھی تو اللہ نے جنت سے ان کا فدیہ ادا کر دیا۔ تو یہ ساری تفصیل ہے۔ تو اگر وہاں کسی نبی کی پیغمبر کی قبر ہوتی تو اللہ اس کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیتا۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی، حالانکہ وہ بھی اسرائیلی روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، کہ زمزم سے لے کر اپنا حجر اسود اور حجر اسود سے تھوڑا آگے ہوگا نہیں، یہاں بھی ساری انبیاء کی قبریں ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن یاد رکھو یہ ساری روایات جو ہیں اسرائیلیہ ہیں، مکذوبہ ہیں، موضوعہ ہیں، جن کا کوئی اصل اور ثبوت نہیں۔ اور اس لیے علماء نے اور فقہاء نے ایک متفق فیصلہ کیا ہے کہ ما سوائے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی قبر مبارک کے علاوہ کسی نبی کی قبر کی کسی جگہ پر ہم قسم نہیں کھا سکتے،
صرف ایک قبر مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں کوئی شبہ نہیں۔ باقی انبیاء کے بارے میں جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا مسجد اقصیٰ کے راستے میں عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلا تھا، وہاں قبر تھی اور موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح اور بھی روایات، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخری زندگی میں جب انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوموں نے تنگ کیا تو سب نے ہجرت کر کے مکہ کو اپنا مسکن بنایا، کیونکہ یہ حرم آمن، یہ اللہ کا حرم تھا، امن والی جگہ تھی، اس لیے انبیاء تشریف لائے۔ لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں اللہ تعالی، اللہ جانتا۔ تو اس لیے بلا وجہ دیکھیں نا جی کہ اب اپنا مکے میں رہنے والے حضرات جو ہیں، حالانکہ سیدہ خدیجہ کی قبر میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جنت المعلیٰ میں ہے، لیکن تعیین کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہ ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ ہر دور میں ہر جگہ ہوا ہے۔ جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک لاہور میں ہے، تو جن کو ان جاہلوں نے داتا بنا دیا، حالانکہ داتا اللہ کی ذات ہے، کوئی انسان داتا نہیں ہوتا، اور نہ کسی انسان کو داتا کہنا جائز ہے۔ وہ تو بہت بڑے ولی تھے، ولی من اولیاء اللہ، ساری زندگی جن کی عبادت میں، ریاضت میں، ہدایت میں گزر گئی۔ اچھا، جس جگہ کو انہوں نے قبر بنایا ہوا ہے یا حضرت کی قبر ہی نہیں ہے، بس مشہور ہو گئی۔ حالانکہ بہت سارے علماء اور اہل اللہ جو ہیں ان نے تحقیق کی ہے کہ حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے ہے، اللہ نے ان کی قبر کو چھپا دیا تھا کہ کوئی سجدہ ہی نہ کر سکے۔ یہ جو جگہ ہے یہ حضرت کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں آپ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ مثلا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 90% مسلمان جب جاتے ہیں سرکار دو جہاں پہ صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے آنے کے بعد پھر سیدہ فاطمہ الزہرا پر بھی صلاۃ والسلام وہیں پڑھتے ہیں کہ یہاں قبر ہے، بالکل غلط ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تو جنت البقیع میں دفن ہیں، وہاں تو ان کی قبر مبارکہ نہیں ہے، اصل میں وہ گھر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کے گھر کے ساتھ آگے پھر گھر ہے سیدہ فاطمہ کا، تو وہاں صلاۃ و سلام پڑھنے جو گھر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو، تو یہ ایسی باتیں ہر جگہ میں ہیں، ہر ملک میں ہیں۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح بیت المقدس میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے الخلیل، میں نے بھی الحمدللہ وہ جگہ دیکھی ہے۔ اس کے آگے جو ہے وہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو الخلیل جو ہے وہاں بھی الحمدللہ یعنی سینکڑوں انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن آپ معین نہیں کر سکتے کہ فلاں نبی کی قبر ہے قبریں وہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ آخر جتنے پیغمبر آئے وہ فوت ہوئے ہیں، تب سب پہ موت آئی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی تو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا علی کی شخصیت کتنی بڑی ہے، لیکن آج تک ان کی قبر کے بارے میں 100% تعین نہیں ہے۔ کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے، کوئی کہتے ہیں عراق میں ہے، کوئی کسی جگہ بتاتے ہیں، کوئی کہ روضے بھی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ سیدنا حسین کی قبر مبارک کا بھی کوئی تعین نہیں ہے، لیکن روضے بنے ہوئے۔ لیکن جی اصولی بات یہ ہے کہ
سیدنا حسین تو مظلوم شہید ہو گئے نا، اس کے بعد تو ظالم لوگ تھے نا، ابن زیاد تھا اور اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے اعداء تھے۔ اب ان لوگوں نے کوئی ایسا مقام تو منتخب نہیں کیا ہوگا نا کہ جہاں دنیا کو پتہ لگے کہ یہ حضرت حسین کی قبر ہے، انہوں نے تو چھپایا ہوگا نا، وہ تو دشمن ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے ملک میں بھی ایک جگہ ہے بالا کوٹ، بڑی مشہور جگہ ہے۔ اچھا، وہاں پر انہوں نے ایک جہاں حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر ہے، اور ان کے بھی جو بڑے تھے نا کہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شہید اسماعیل سے بھی بڑے بزرگ ہیں، ان کی قبر بھی کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ وہ غلط بات ہے، ان کا ایک شاگرد تھا سید احمد، وہ اس کی قبر ہے۔ سید احمد کی قبر کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن کھڑے تھے، اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، خرخرا کر رہے، مجاہد تھے نا، تو ان کے خادم نے کہا، اس نے کہا حضرت اب تو آپ جتنی توحید بیان کر لیں اور جتنی اللہ کی توحید پر سختی فرما لیں، ایک وقت آئے گا جب آپ فوت ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی قبر پہ بھی روزے بنیں گے اور لوگ سجدے کریں گے، کیونکہ آپ بھی تو سید ہیں نا، آپ بھی تو پیر ہیں نا۔ تو حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی فقیر کی نہ کہیں قبر ہوگی نہ کوئی سجدہ کرے گا، اللہ نے وہ قبر ہی چھپا دی۔ وہ جو دفن ہے جس کو یہ سید احمد کی قبر کہتے ہیں، وہ سید احمد کی قبر ہے، ان کا خادم جو۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ مسائل جو ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آپ دیکھیں نا جی، اچھا یہ صرف ساری بلا جو آئی ہے نا، کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں سے، اس کے بعد کہاں سے آئی ہے؟ شیعہ سے۔ اچھا، جیسے ہندو کہتے تھے نا جی ہمارا رام یہاں پیدا ہوا تھا، یہ جو بابری مسجد کا جھگڑا یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو رام کی جگہ ہے نا، ہمارا تو رام یہاں پیدا ہوا۔ وہ بدبختوں جو پیدا ہوا خدا کیسے ہو گیا؟ اگر رام پیدا ہوا ہے تو خدا کیسے بن گیا؟ پھر اس کا کوئی باپ بھی تو بتاؤ نا، باپ کون تھا، ماں کون تھی؟ یہ ایسے زمین سے نکلے تھے؟ یہ ہر ملک میں ایک مستقل عذاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو سب کے لیے کرے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کیوں کیا پتہ کوئی کہاں دفن ہے، کوئی کہاں دفن ہے۔ اچھا، حضور کے زمانے میں جنت المعلیٰ کتنی تھی؟ اس کا کیا حدود تھا؟ اچھا، آج کل جنت المعلیٰ کتنی بڑی ہے کہ جگہ ہی نہیں ملتی دفن کرنے کی، شرائع میں جا کے قبرستان بنائے گئے۔ اچھا، خود آپ اپنے باپ دادے کو دفن کریں نا جی جنت المعلیٰ میں، 1 سال کے بعد آپ نہیں بتا سکتے کہاں ہیں۔ حالانکہ لوگ قبروں پہ نشان بھی لگاتے آتے ہیں۔ اچھا، وہ جو دیوار بنی ہے نا اس طرح تو اب نمبر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ نمبر بھی لکھ کے آتے ہیں، وہ قبریں مٹ جاتی ہیں، اس میں پتہ نہیں اور کتنے دفن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس قسم کی۔ اب یہ میزاب رحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل کا مصلی تو تھا، اور پہلے وہ مصلی حتیم میں باقاعدہ الگ پتھر سے بنا ہوا بھی تھا، سب دنیا نے دیکھا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں حضرت اسماعیل کی قبر تھی۔ کم از کم اتنا تو سوچا کرو کہ حضور پاک نے فرمایا قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے نہ چلا کرو۔ حضور نے فرمایا قبر پر کبھی ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو۔ اللہ کی شان ہے کہ مردے کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی زندہ کو ہوتی ہے، اور ان کی توہین بھی نہ کیا کرو۔ حضور نے فرمایا اگر قبر سامنے ہو تو اس طرف کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھا کرو۔ جس پیغمبر نے ہمیں اتنا سمجھایا ہے وہ خود حتیم میں نمازیں پڑھتے رہے اور نیچے قبر تھی، وہ خود طواف فرماتے رہے مقام ابراہیم سے جس تک تمام انبیاء کی قبروں کے اوپر چلتے رہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر 70 نبی کی قبر مسجد خیف میں اوپر کھڑے ہو کے جماعتیں ہوتی ہیں، لاکھوں صحابہ نے نمازیں پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ اس لیے بہرحال ایسی روایات کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ تو اب یہ آیا کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہاں حضرت موت کے علاقے میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهَذَا فِيهِ فَائِدَةٌ أَنَّ مَسَاكِنَهُمْ كَانَتْ بِالْيَمَنِ فَإِنَّ هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامَ دُفِنَ هُنَاكَ وَإِذْ كَانَ مِنْ أَشْرَفِ قَوْمِهِ نَسَبًا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر واقعی ان کی قبر وہاں ہے تو یہ فائدہ تو حاصل ہوا کہ یمن میں ہے، اور یہ بھی فائدہ حاصل ہوا ہمیں کہ وہ یمن میں رہنے والے تھے، چونکہ ہود علیہ السلام جو ہے ان کی سب سے اعلیٰ نسب جو تھی قوم کی، اس میں سے اللہ نے بھیجا تھا۔ لأن الرسل انما يبعثهم الله من افضل القبائل واشرفهم، اللہ پیغمبروں کو ہمیشہ اعلیٰ قبیلوں میں بھیجتے ہیں، اعلیٰ نسب میں بھیجتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اختار قریش من کنانہ واختار بنو ہاشم من قریش واختارنی من بنی ہاشم۔ اللہ نے کنانہ کو ولد اسماعیل سے چن لیا، پھر اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم کے خاندان سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ تو انبیاء تو اعلیٰ نسب ہوتے ہیں، اعلیٰ شان ہوتی ہے ان کی۔ فرماتے ہیں کہ ولیکن کان قومہ کما شدد خلقہم شدد اشد علی قلوبہم وکانوا من اشد الامم تکذیبا للحق ولہذا دعا ہود علیہ السلام الی عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ وإلی طاعتہ وتقواہ۔ وہ قومیں آج جیسی بے اعتبار قوت کے، جسم کے، بدن کے سخت تھے، طاقتور تھے، ایسے وہ تکذیب میں بھی اسی طرح سخت تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم۔ اب ملأ کا معنی کیا ہے کہ وہ جو ان کے بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے فِي ضَلَالَةٍ يَهْتَدُونَ إِلَىٰ طَرِيقِ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا قَالَ وَالْإِقْبَالَ عَلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ كَمَا تُحِبُّ الْمَلَأُ كَمَا تَعَجَّبَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ قُرَيْشٍ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ إِلَٰهٍ وَاحِدٍ۔ وہ کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ میں بے وقوفی ہے، آپ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں آپ دعوت دیتے ہیں کہ ہم بتوں کو چھوڑ دیں، ان تمام خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کما تعجب الملأ من قریش، یہی وجہ تھی کہ دیکھیں قریش نے بھی یہی کہا کہ کمال ہے، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ حضور آپ نے تو سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے لست کما تزعمون بل جئتکم بالحق من اللہ الذی خلق کل شیء فهو رب کل شیء وملیکہ۔ آپ نے فرمایا بدبختو، آپ جو گمان کر رہے ہیں میرے اندر بے وقوفی کا غلط گمان کر رہے ہو، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، اس خدا نے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ ساری مخلوق کا رب بھی ہے، مالک بھی ہے۔ وبلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ وہذہ صفات ہوتی تصویر الرسل والبلاغ والنصح والامانہ، اور یہی صفت ہوتی ہے پیغمبروں کی، وہ اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اپنی امت کو نصیحت فرماتے ہیں، انہیں جہنم سے چھڑانے کی سعی فرماتے ہیں۔ اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم،
ای لا تعجبوا ان بعث اللہ علیکم رسولا من انفسکم لینذرکم ایام اللہ بلقائہ والاحمد اللہ علی ذاکم. آپ نے فرمایا کہ کیوں تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور تمہاری جن سے بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کے اس دن لقاء سے ڈرائے. بل احمد اللہ علی ذاکم، بلکہ تم تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے پاس رسول تمہاری جن سے بھیجے ہیں تاکہ تم ان کی بات کو سن سکو، سمجھ سکو. فاذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنایا، اس کے بعد تمہیں بھیجا، اور اللہ نے تمہیں قد کے اندر، قامت کے اندر، بدن کے اندر اتنی قوت دی کہ اور کسی کو نہیں دی. ازادتکم الناس بسطۃ ای جعلکم اطول من ابناء جنسکم. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو تمہاری قوم میں سے، تمہاری یعنی اس وقت کے انسانوں میں سے سب سے لمبا قد دیا ہے، طاقت دی ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے تمہیں جسم میں بھی اور اللہ نے قوت میں بھی تمہیں بہت بڑا انعام دیا ہے. وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ أَيْ نِعَمَهُ وَمِنَّتَهُ عَلَيْكُمْ. بلکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ شکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اور آلہ اللہ جمع ہے یعنی الہ کی. وقیل علن معنی ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تم. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے ان کو، اللہ کے پیغمبر کو قوم کہنے لگی اجئتنا، اسی لیے تم آئے ہو کہ لنعبد اللہ وحدہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اچھا لے آؤ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ عذاب ہم پر. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، تم پر اللہ کی ناراضگی آ گئی، اللہ کا غضب آ گیا. اتجادلوننی فی اسماء، تم ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ منات ہے. اور ما نزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے باپ دادے نے جو نام رکھے ہیں اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ انجام کیا ہوا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دی اپنی رحمت سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی اور نہیں تھے ایمان لانے والے. يخبر تعالی عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وانکارهم على ہود علیہ السلام. اللہ خبر دیتے ہیں ان کی سرکشی کی، ان کی طغیان اور عناد کی، اور ان کے انکار کی کہ اللہ کے پیغمبر پر انکار کیا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ،
قول الکفار من قریش، جیسے کفار قریش نے بھی حضور سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ حق ہے نا تو اللہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ پتھر برسا دے یا دردناک عذاب بھیج دے اگر یہ آپ کی دعوت سچ ہے، ہم نہیں مانتے۔ وقد ذکر محمد بن اسحاق وغیرہ انہم کانوا یعبدون اصناما فصنم یقال له صمد وآخر یقال صمود وآخر یقول له الہنا، ولہذا قال ہود علیہ السلام۔ محمد بن اسحاق کہتی ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ایک بت کا نام انہوں نے سبد بھی رکھا ہوا تھا، اور ایک کا نام سمود رکھا ہوا تھا، اور ایک کا نام رکھا تھا الہنا، یہ ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہود علیہ السلام فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب قد وجب علیکم بمقاتلتکم، یعنی تمہاری ان باتوں سے اللہ پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل کریں۔ قیل هو مقلوب من رجز، رجس جو ہے رجز یعنی عذاب، وعن ابن عباس معناه سخط وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم اتحاجونی فی هذه الاصنام، ان بتوں کے لیے تم میرا مقابلہ کرتے ہو کہ سمیتموها انتم وآباؤکم آلہا، جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خدا بنا رکھا تھا، وہی لا تضر ولا تنفع، یہ نہ نقصان دیتی ہیں نہ نفع دیتی ہیں، الا جعل اللہ لکم علی عبادتها حجتا ولا دلیلا، اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ان کی عبادت کرنے کا۔ ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہذا تحدید ووعید من الرسول لقومہ، یہ سخت تحدید تھی، دھمکی تھی، وعید تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی تکذیب کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کی جڑ کاٹ دی، اور پھر پوری دنیا کے اندر ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ یعنی یہ وہ قومیں ہیں جن کو بائدہ کہا جاتا ہے، ہلاک ہونے والی قومیں جن کا وجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی نسل بھی نہیں، کوئی اولاد ہی نہیں، کوئی نسب ہی نہیں بچا ہے۔ واللہ اعلم۔